یہ جو اکثر لوگ سوچتے رہتے ہیں نا، اوور تھنکنگ کرتے رہتے ہیں، زیادہ سوچ ایک بیماری ہے اور دماغ میں برے خیالات آتے رہتے ہیں، تو ان سے بچنا کیسے ہے؟ اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ کبھی کبھی ہم خود ہی اپنے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا خیال ہمارے مائنڈ میں آتا ہے اور ہم اسے بار بار ریپیٹ کر کے اس کی جڑیں اتنی گہری کر دیتے ہیں کہ وہ پورے دماغ پر قبضہ جما لیتا ہے اور ایک چھوٹا سا مسئلہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے اور خوشی جیسے کہیں چھپ جاتی ہے، اور یہ ہے سوچنے کی بیماری، اوور تھنکنگ۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خیال کو وقت دو، لیکن تخت پر مت بٹھانا۔ جب کوئی منفی یا پریشان کن خیال آئے تو اسے فوراً دبانے کی کوشش نہ کریں، اسے پہچانیے، اس کا مشاہدہ کیجیے، لیکن اسے اپنے دماغ کی بادشاہی تخت پر براجمان مت ہونے دیں۔ ایک ماہر نفسیات کہتا ہے، خیال کو مہمان سمجھو، مالک نہیں۔ آپ مہمان سے بات کر سکتے ہیں لیکن اسے گھر کا مالک نہیں بنا سکتے۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مصروفیت کا ہتھیار۔ انسان کا دماغ خالی نہیں رہ سکتا، یا تو اسے مفید کام میں لگائیں گے آپ، یا وہ آپ کو بیکار سوچوں میں سٹک کر کے رکھ دے گا۔ ورزش کریں، مطالعہ کریں، دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، یا کسی ہنر کو سیکھنا شروع کر دیں۔ مصروفیت دماغ کے اندر شور کو کم کر دیتی ہے، اور جب دماغ مثبت کام میں مصروف ہوتا ہے تو منفی خیالات کم ہو جاتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے محدود وقت کی سوچ۔ اگر کوئی پریشانی بار بار ذہن میں آ رہی ہے تو اسے قابو میں لانے کا ایک زبردست طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو ایک محدود وقت دیں۔ مثال کے طور پر کہیں کہ میں اس مسئلے پر صرف 10 منٹ سوچوں گا، اس کے بعد بس۔ اس سے دماغ سیکھتا ہے کہ ہر مسئلے پر دن رات سوچنا ضروری نہیں ہے۔ اور ہاں، چوتھا طریقہ ہے نوٹ ڈاؤن کریں، لکھ ڈالیں۔ جو خیالات بار بار آ رہے ہیں انہیں کاغذ پر اتار دیں۔ دماغ میں جو دھند ہے وہ الفاظ میں واضح ہو جاتی ہے، اور جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کے خیالات آپ کے قابو میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو بے چینی دل میں تھی وہ الفاظ کے ذریعے باہر نکلنے لگتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ قسم کی ذہنی صفائی ہے۔ اور پانچواں اور سب سے طاقتور طریقہ جو ہے، آخری طریقہ جو ہے، وہ ہے حقیقت کا ادراک۔ اکثر جو چیزیں ہمیں اندر سے کھا رہی ہوتی ہیں نا، وہ ہمارے خدشات ہوتے ہیں، حقیقت نہیں ہوتے۔ آپ خود سے سوال کریں، کیا یہ واقعی ایسے جیسے میں سوچ رہا ہوں؟ کیا اس کا انجام اتنا ہی برا ہوگا جتنا میں تصور کر رہا ہوں؟ اکثر دماغ فرضی کہانیوں میں الجھ کر حقیقت سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ حقیقت کو سامنے رکھتے ہیں، آدھی بے چینی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سوچنا ڈیفینیٹلی ایک پاور ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ سوچنا پاور نہیں، ویکنس بن جاتی ہے۔ اپنے دماغ کے مالک بنیے، اسے ٹرین کیجئے کہ کب سوچنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، کیونکہ بعض اوقات خاموشی اصل ذہانت اسی میں چھپی ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔